بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حضرات جو کہ بزم میں موجود ہیں، محبت کے ساتھ متوجہ ہو کر اور اخلاص کے ساتھ بارگاہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا صاحب قاب قوسین۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے ماہ ربیع الاول کی بہاریں ہم سب کو نصیب ہیں، اور اس بہار سے مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے جناب مولانا قاری محمد مختار صدیقی داماد کا شکر کریں کہ اس نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی کریں کہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ ان کے صدقے سے ملی ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اس لیے یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی جشن سب سے انوکھا اور نرالا اور اعلیٰ جشن ہے، اور اس کو منانے کا انداز بھی سب سے زیادہ باادب ہونا چاہیے، اور اخلاص نیکیوں میں اسلام کے اندر بے حد ضروری ہے۔ تو اخلاص یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم ہر کام کریں۔ جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آپ آئے ہیں، اس میں اگر توجہ نہیں ہوگی تو بے ادبی سے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو توجہ، ادب، احترام اور کچھ سیکھنا سکھانا، ہمارے میزبان محفل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اور افہام و تفہیم توجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی سانسوں کا ایک سلسلہ ہے،
اور اس میں ہم سانس لیتے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں چلتی ہیں، تو کیا فقط اس کا نام ہی جیون ہے؟ سانسیں جاری ہیں، دل کی دھڑکن ہے، کیا صرف یہی جینا ہے؟ بس سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے تو زندگی ہے، اور کچھ نہیں، بس کھاؤ پیو عیش کرو، یہ زندگی ہے؟ نہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور دل زندہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے ہم نے اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ نبی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل بہلایا نہیں کرتے۔ تو زندگی کے 3 حصے ہیں موٹے موٹے، ایک ہے بچپن، دوسرا جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ اور ان تینوں میں اگرچہ بچپن بہت ہی رنگین اور حسین ہوتا ہے اور غموں اور پریشانیوں سے خالی ہوتا ہے، لوگ بچپن کو کافی یاد کرتے ہیں، لیکن قوت کے لحاظ سے اور اپنی اعضاء کی چستی، ایکٹیو ہونے کے پیک کے لحاظ سے جو جوانی ہے نا، جوانی یہ ایک بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ جوانی کی عبادت کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ اس سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا رجل نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو کہ جوانی میں ہی اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہے، جو جوانی میں ہی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو جوانی کی عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شوت پرہیزگار۔ کہا کہ جوانی میں توبہ کرنا، یعنی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بڑا ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ جب جسم کے اندر قوت نہیں رہتی، طاقت نہیں ہوتی، بندہ کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر بندہ نیک بن جاتا ہے، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس نے اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ لیکن جوانی جب دیوانی ہو، منہ زور ہو، اس وقت بندہ اپنی جوانی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا پیرا بٹھائے تو یہ جوانی کمال جوانی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں ایک یہ فرمایا تھا شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو بوڑھا ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ چند اشارے اس طرف کہ جوانی کی عمر جو ہے یہ بڑی ہی قیمتی عمر ہے۔ بلکہ آپ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، جوانی میں جتنی عبادت کی آپ عادت ڈالتے ہیں، جتنے معمولات آپ کے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تہجد بھی آپ پڑھتے ہیں، اشراق بھی آپ پڑھتے ہیں، والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، کسی کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہ آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ اب کبھی بڑھاپے میں جا کر کسی وجہ سے یہ کام رہ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ مفت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے جوانی۔ تو یہ جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اور ہر ملت کے اندر نوجوان اور جوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم ہو گئے۔
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم ان کے لیے سخت مزاج اور ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ تمہاری بارگاہ سے دور ہٹ جاتے۔ تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص نرمی، شفقت جو زندگی کے ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے تھی، جو بوڑھوں کے لیے بھی تھی، بچوں کے لیے بھی تھی، وہ شفقت اور وہ پیار جوانوں کے لیے بھی تھا، وہ شفقت اور وہ پیار جوانوں کے لیے بھی تھا۔ تو بڑی نعت بیان کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تو تمہیں تمام، نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا بچپن بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں جب محدثین ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، نبی پاک کے محبوب۔ حالانکہ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام ہیں اور ان کے بیٹے بھی اسامہ رضی اللہ عنہ غلام کے بیٹے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے جو پیار فرمایا، اور رنگت کے حوالے سے بھی، ہم رنگت پہ تنقید نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حسین بنایا، ہر رنگت ہی حسین ہے، لیکن جہاں رنگت کا فرق ہوتا ہے تو طبیعتوں میں کچھ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ گورے جو ہیں وہ کالوں کو پسند نہیں کرتے، اور صرف ادھر نہیں معاملہ، ایک طرف سے ٹریفک نہیں، کالے گوروں کو بھی پسند نہیں کرتے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو رنگت کا بھی فرق تھا، لیکن کائنات والوں نے یہ دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں اگر ایک طرف اپنی گود میں امام حسنین کریمین میں سے کسی کو بٹھائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ یہ پیار ایک جنتی جوانوں کے سردار ہاشمی سید حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، دوسری طرف غلام کے بیٹے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار میں تفریق نہیں ہونے دیتے کہ ان کو کچھ احساس ہو، کوئی احساس کمتری پیدا ہو، کوئی کمپلیکس ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط سے یہ بات کرتا جاؤں کہ یہ بچپن کی بھی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑے سے ان کی ناک صاف کرتے ہوئے بھی وہ منظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیش کرتی۔ میں بہت احتیاط سے صرف چونکہ وہ جو حدیث کے الفاظ وہ بیان کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بچپن کا عالم تھا کہ ان کے بچپن میں اس طرح ان سے پیار کرتے تھے، اور جوانی میں خاص کر وہ واقعہ ذہن میں لائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کمانڈر کا انتخاب کرنا ہے، سپہ سالار کا، تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3730 میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سالہ جوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ بڑے بڑے بزرگ کبار صحابہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگاہوں میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کے چہروں کو پڑھتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم کیا ہیں، اور نبی پاک سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا رہے۔ یقیناً آج بھی گر ہو امام ابراہیم کا ایمان پیدا تو آپ آیا ہے، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شان والا سفر بیان کیا گیا، بہت سی حسین یادیں، حسین ادائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں محفوظ ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ سواری پہ پیچھے کس کو بٹھایا ہے، اگر نظر آتا ہے کہ ایک اور جوان، یہاں جوانوں سے پیار کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور جوان ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہی کیا نام ہے؟ بولو نا، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بڑے ہی حسین جوان ہیں، اور یہ بھی جوانی کی عمر میں ہیں۔ نبی پاک نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور بخاری شریف کے حدیث نمبر 1513 میں ہے وہ واقعہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں پہ شفقت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ تربیت بھی فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر ان کو اپنے پیچھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور خاتون ایک آ گئی، انہوں نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ خاتون مسئلہ پوچھنے لگی تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر اسی طرف تھی، تو ان پر نظر پڑ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے، دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ساڑیاں نظرہ پاک نے جو مرضی ویکھ دے دی، ساڈا دل صاف ہے، سانو پردے دی لوڑ نہیں ہے، سانو کسی چیز، ساڈا دل صاف ہے۔ لیکن نبی پاک نے جو خود بھی پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں، ان کے صحابہ پر آپ نے تزکیہ فرمایا ہوا ہے، ان کے دل بھی صاف ہیں، لیکن نبی پاک نے ان کا چہرہ مبارک اپنے دستے مبارک سے پکڑ کے دوسری طرف کر دیا کہ ادھر خاتون سوال کر رہی ہیں، اس طرف تمہاری نظر پڑی، ادھر نہیں دیکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ تربیت بھی ہے۔ اب ہم جوان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی تو سوچیں کہ جو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ یوسف امت، اس امت کے سب سے حسین جو ہیں شخص حضرت سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ نظر اگر عورت پہ پڑ جائے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ جیسے ہی پڑے اس کو ہٹا لو۔ تو ویسے تو یہ بھی بے حیائی اور ڈٹائی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ویکھی جاؤں گے، آنکھیں ملانے کی بات ہوتی ہے، نظریں جمانے کی بات ہوتی ہے، اور اب تو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے تو کوئی ہمیں روک ٹوک ہی نہیں سکتا، جو مرضی جتنی دیر دیکھتے رہے۔ نظر کی حفاظت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جوانوں کے حوالے سے ہی نبی پاک تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او جوانوں تم میں سے اگر کوئی طاقت رکھتا ہے نا شادی کی تو شادی کر لے، کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور پردے کی حفاظت کرنے والا ہے، شرم کی حفاظت کرنے والا ہے، بے حیائی سے بچانے والا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان جوانوں کی تربیت کیا کرتے تھے کہ نگاہیں جھکائیں، نگاہیں مت لڑائیں، مت ملائیں، پیچھے نگاہوں کے نہ چلائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کی بھی تربیت ہوتی جا رہی ہے نا۔ آپ نگاہیں ملائیں گے کہ بچائیں گے؟ بولو نا، غیر محرم سے نگاہیں بچانی ہیں۔ اگر نگاہیں ملانی ہے نا تو گھر میں جا کے امی ابا کو پیار سے دیکھو، حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ویسے اپنی بیوی نو بھی پیار نال ویکھ لو گے، وہ بھی ثواب ہی ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ لیکن غیر کی طرف، بے حیائی کی طرف ہم نے کبھی دیکھنا نہیں۔ اور اسی میں میلاد کا پیغام بھی کہ میلاد والی رات جب آپ جشن ولادت منا رہے ہیں، اس آقا کا جو نگاہیں جھکوا رہے ہیں، وہ چہرے دوسری طرف کروا رہے ہیں، اس دن جو جوان جشن ولادت ملانے کے لیے اس طرح نکلے کہ میں جاؤں دیکھوں کہ ملت کی کون سی بیٹیاں پہاڑیاں دیکھنے آئی ہیں، تو میں جا کے دیکھوں، ذرا چھیڑ چھاڑ کروں، میں سلنسر نکال کے یا میں بھوت بنگلے بنا کے ڈراؤں، اور میں پہاڑیاں سجا کے دیکھوں کہ کون کون سی بچیاں بیویاں آتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فکر آخرت بھی ہے کہ جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں وہ تو آنکھیں نیچی کرنے، نیچی نظروں کے شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت میں لاکھوں سلام، وہ نیچی نگاہیں رکھوانے والے اور ہم نگاہیں لڑانے والے اور میلاد منا رہے ہیں۔ ایسے میلاد کے محافل کے ہم سپورٹر نہیں ہیں، ہم میلاد وہی مناتے ہیں جس میں میلاد والے آقا کی باتیں ہوں اور ان کے طریقے پر عمل ہو۔ ایسے ہی منائیں گے نا انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ خود بھی بچیں، اپنے جوانوں کو، ماؤں بہنوں کو بھی سمجھائیں، بچائیں کہ اختلاط سے، مخلوط محفلوں سے، ایسی محافل سے کہ جہاں دل مدینے کی بجائے کہیں لالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی طرف چلا جائے، اس سے بچیں۔
محافل نعت میں بھی ایسے انداز نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ اگر وہ بھی جوان ہے اور ان سے بھی پیار ہے، نبی پاک کا اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، تو ایک طرف اگر فضل ابن عباس بٹھائے ہیں تو اسی حج کے سفر میں کہیں کہیں ساتھ حضرت اسامہ بن زید جو کہ غلام کے بیٹے ان کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک طرف ہاشمی ہیں حسین چہرے والے اور اسی علاقے کی رنگت والے، اور دوسری طرف غلام کے بیٹے اسامہ ہیں، اور اس سفر میں آپ جھلکیاں دیکھ لیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو نمبر بخاری کا بھی بتایا ہے 1513 میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھی ساتھ سوار کیا۔ تو یہ نوجوانوں پر خاص کرم ہے، خاص شفقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک اور ہستی آپ ان کا اسٹڈی کر لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ کے بلند آواز سے، بڑی شان والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے نا تو ہر کوئی تحفے لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، کسی نے کچھ تحفہ دیا، کسی نے کچھ تحفہ دیا۔ تو حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حاضر ہو گئی، اور گھر میں کچھ غربت کا عالم تھا، کچھ پاس نہیں تھا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بچے کا تہمت بھی بنایا، اوپر چادر بھی بنائی، اور 10 سالہ بچے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ بچے کا نام میں نے بتایا، آپ ذرا بتائیں کیا نام ہے؟ بولیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بولے ذرا بلند آواز سے، ہاں انس نہیں کہنا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نے تحفے پیش کیتے ہیں، جی کو جو ایسی پیش کر دیتا ہے، میرے کو پتر تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، میں اپنا بیٹا ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اس کو رکھ لے، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ بلند آواز سے خادم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور عمر مبارک کتنی ہے اس وقت؟ 10 سال۔ اب وہ کہتے ہیں خدمت، ایک حدیث شریف کے الفاظ ہے، وہ خود بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کتنے سال؟ 10 سال۔ اب بتاؤ 10 اور 10 کتنے ہو گئے؟ تو یہ بھی تو جوانی کے عالم میں نبی پاک کی شفقتوں میں رہے ہیں نا۔ اب وہ جوانی تھی، بچپن بھی تھا، لڑکپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، اس سارے کا جو ٹوٹلی ریزلٹ اور انالیسس کر کے بتاتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا نہیں کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اس پر ڈانٹا نہیں۔ بعض اوقات میرا کوئی ایسا کام ہو بھی جاتا تھا کہ جو نوکروں اور ملازموں کا بھی خیال بلا وجہ جو ہے نا چودھری بننے کی ضرورت نہیں، جو کام جو ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ ان سے تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن سیلف ریسپیکٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، عزت نفس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جو آپ کے ماتحت۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں عطا فرمائی تھی بچپن میں نا، کہ اس کی اولاد بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ہو۔ 103 سال آپ کی عمر ہوئی اور اولاد آپ کی کوئی 250، پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں ملا کے کوئی 250 سے اوپر بات چلی جاتی، اور مال میں برکت اتنی ہوئی کہ دوسرے لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، نبی پاک کی دعا کی برکت تھی، ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ بھی جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور ان پر خاص شفقتیں ہوئیں۔ تو ٹائم کیونکہ محدود ہے، بہت سی ہستیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، میں نے یہ چند کا انتخاب آپ کے لیے کیا تھا کہ یہ اگر آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں 30-35 منٹ ہے، ہم سب کو تو نہیں بیان کر سکتے 30-35 منٹ میں، تو کسی ایک ہستی پہ بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں نے نام گنوائے ہیں، ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، آپ کو ان کے بارے میں، ان کے سارے حالات کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے باتیں لکھی ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ عشق مصطفیٰ انشاءاللہ اور زیادہ ہوگا، ان حسین لوگوں کی حسین ادائیں سن کے آپ کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چھوڑیں ناول، چھوڑیں فلمیں، چھوڑیں ڈرامے،
چھوڑیں بلینر اور ملینرز کو دیکھنے کے خواب چھوڑیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو شخصیتیں ان کو پڑھیں، نبی پاک کی ان پر خاص شفقتیں ان کو پڑھیں۔ تو ایک حدیث شریف مزید، ایک جنرلی جائزہ، یہ تو میں نے انفرادی چند مثالیں دی ہیں، جنرلی بھی ایک آپ کے سامنے جائزہ رکھتا ہوں، اور اس میں بھی وہ ساری جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت بھی کرتے ہیں، عنایت بھی فرماتے ہیں، درگزر بھی فرماتے ہیں، شفقتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی فرماتے ہیں۔ مطلب اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں ایسی کوئی، یہ بھی عقیدہ یاد رکھے میلاد الشریف کے صدقے، کہ میلاد شریف کی اس محفل کی برکت کے صدقے، کہ نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا جس سے دوسرے گھن کریں، کوئی ایسا سخت مزاج نہیں ہوتا جس سے لوگ دور بھاگیں۔ نبی لوگوں کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کو جو دیکھتے ہیں نا وہ ان کے ہو جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے نا وہ پھر اس کا دل گواہی دیتا ہے، اور جو پاس رہتا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کی شفقت غمے کونین بھلا دیتی ہے، جتنی دیر بھی آقا کا مہمان مدینے میں رہے۔ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیق، سارے انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ شفیق۔ تو کوئی ایسا عیب، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو، نبی کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شفقتیں ہوتی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ باوجود کریم ہونے کے، باوجود شفیق ہونے کے، حق گوئی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، جو بات حق ہے وہ کہہ دیتے، تو تربیت بھی ساتھ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 631 ہے، حضرت مالک ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ اتینا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی علاقے سے ایک وفد آیا تھا، اور انہوں نے خود بتایا کہ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اور ہم عمر جوان تھے۔ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ نبی پاک کی جوانوں پر شفقت۔ تو یہاں پر بھی وہ خود کہنے لگے کہ ہم سب چند لوگ جو اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے تربیت کے لیے، ہم کون تھے؟ نحن شبابۃ متقاربون، ہم عمر جوان تھے، یعنی قریب قریب ہماری عمریں تھیں، اور ہم سارے جوان تھے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم حاضر ہوئے، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20 دن 20 راتیں رہنے کا موقع ملا ہے۔ کہو سبحان اللہ بھائی، 20 دن 20 راتیں، یعنی کہ جس کو آپ جنرلی یہی کہیں گے 20 دن، یعنی 3 راتیں جب گنی جاتے تو مراد وہی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، یعنی 20 دن رہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور انالیسس کیا تھا؟ ہمارے موضوع کے مطابق یہ جملہ ہے، فرمایا کہ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رَحِيمًا رَقِيقًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے تھے۔ مرحبا 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 مرحبا، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی لب پہ آیا نہیں، اتنا دیا بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں میرے سمایا نہیں۔ گویا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں، ہم جوان نوجوان، ورنہ عمر کا فرق ہوتا تب بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے کہ ہمارا ان جوانوں سے کیا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرد کی اہمیت کو جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم تو یہ فلاں ایسا، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا، ایک ایک کو دھکے دے کے نکال دے رہے یا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ قریب لانے سے جماعت بنتی ہے،
فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد کی، کارکن کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت ہی شفقت فرمانے والی ہے، تو آپ نے ان کو 20 دن اپنی شفقتوں میں رکھا۔ پھر مزاج شناس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 20 دن گزر گئے ہیں، اپنے گھر والوں سے یہ دور رہے ہیں، تو گھر والوں کی طرف ملنے کے بھی تو توجہ ہوتی ہے نا، تو نبی پاک نے بھانپ لیا، تو فرمایا، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہاری دین کے حوالے سے تربیت کی ہے، 20 دن تم نے یہاں پر جام ہدایت پیے ہیں، اب یہ جام ان کو جا کے پلاؤ، ان کو پہلے دین سکھاؤ، پھر دین پر عمل کا حکم دو۔ ساڈا تصور ہونا نا سیر دا یا آن جان دا ملن ملان دا، کھاؤ پیو عیش کرو موج مناؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا تربیت کر رہے ہیں، کہیں کچھ جاؤ گے سیکھو سکھاؤ آگے پہنچاؤ، اور اس کو آگے، یہ شمع سے شمع جلتی ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے؟ سیکھ رہے ہیں نا بھائی، آگے جا کے سکھائیں گے۔ ہاں، یہی آپ نے بھی کام کرنا ہے نا۔ اب آپ نے گھر جانا ہے تو گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں، شیئر کریں۔ انہیں کہ مسجد میں گئے تھے، قاری صاحب نے بڑا اچھا لنگر پکایا تھا، بہت مزہ آیا، تو درمیان میں یہ جو لنگر ہے روحانی لنگر، جس کو نبی پاک نے بھی بانٹنے کو حکم دیا، ان کے پاس رہو، اقیمو وعلموہم، اور انہیں سکھاؤ، وامروہم، خالی سکھاؤ نہیں، سکھانے کے بعد نافذ بھی کرو، کہو کریں عمل کا حکم بھی دو۔ اور پھر دیکھیں انفراد، یہ تھی اجتماعی تربیت کے، جا کے تم نے دین کا پیغام پیچھے پہنچانا ہے، اور انفرادی تربیت بھی فرمائی۔ آگے چل کر راوی بتاتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح تم نے بھی نماز قائم رکھنی۔ صلو، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے رہے ہو، یعنی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اگر سفر میں کہیں تمہیں نماز کا وقت آ جائے، اب یہ نہیں کہ چھٹی نہیں، فرمایا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے، تم میں سے کوئی ایک اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے زیادہ عمر والا ہے، تم میں سے جو زیادہ بڑا ہے، وہ تمہاری جماعت کروائے۔ یعنی راستے میں جاتے ہوئے نماز کی پابندی رکھنی ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ کتنی بڑی گواہی ہے اس حدیث میں اس موضوع پر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوانوں پر کتنا کرم فرماتے تھے اور کتنی شفقت فرماتے تھے۔ تو جوان یقیناً ملت کی ایک اہم جو ہیں وہ کریم ہیں، اور جوانوں نے ہی ملت کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ جوانی میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جدھر مرضی چھلانگ جائیں پھلانگ جائیں اور ہم جو مرضی کر لیں۔ یہ جوانی دیوانی ہے تو اس کو دیوانہ مدینے والے کا بنا دو۔ جوانی اگر دیوانی ہے نا تو دیوانہ مدینے والے کا بناؤ۔ دیکھو مدینے والے تو جوانوں پر خاص کرم فرماتے ہیں، تو آپ توجہ تو لو نا ذرا مدینے والے علیہ الصلوۃ والسلام کی، مدینے والے آقا کی توجہ میں تو آؤ نا، درود کی محفل سجاؤ نا، ان کی سنتیں سیکھو، ان کی دین کی مدد کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ واللہ، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے، کوئی آہ کرے دل سے۔ تو جوانوں، اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سجا لو، یہی اس میلاد